بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلباء، حضرات اساتذہ، حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی ہم لوگ اس معہد طیب میں داخل ہوئے، دل پر ایک خوشی کا اثر ہوا، اور وہ خوشی اور مسرت علم کی وجہ سے. جہاں دین کی صحیح تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اس کے اثرات اس زمین پر بھی ہوتے ہیں. اساتذہ کے اخلاص کا اثر طلبہ میں نظر آتا ہے، اور طلبہ کی محنت کا اثر سماج پر ظاہر ہوتا ہے. عزیز طلبہ، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اس معہد طیب میں آپ کو داخل ہو کر پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، جہاں آپ ناظرہ حفظ اور دینیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جن عزیز طلبہ نے قرآن کی تلاوت کی، تقریر کی، نعت پڑھی، اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کے زبان اور بیان کو بہتر کرنے پر بھی اساتذہ نے اچھی توجہ دی ہے. اور یہ چند سال میں اس معہد طیب نے جو حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی نسبت سے قائم ہے، یہ ترقی چند برسوں میں جو اس نے کی ہے، اس کا مستقبل روشن ہے، اور آئندہ بھی اس کی ترقی مزید ہوتی چلی جائے گی. اور یہ آپ حضرات کی محنت سے اور اس کا نام روشن ہوگا. آپ خوب محنت سے پڑھیے اور اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھیے. اس ادارے سے بھی محبت ہونا چاہیے، دل میں احترام ہونا چاہیے، مدرسے کا احترام ہونا چاہیے، کتاب کا احترام ہونا چاہیے، اساتذہ کا احترام ہونا چاہیے. تو یہ جو احترام ہے، یہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے. جب مدرسے سے باہر جائیں تو جو بڑے ملیں ان کا احترام دل میں ہونا چاہیے، گھر کے لوگوں کا احترام دل میں ہونا چاہیے. اسی کو ادب کہتے ہیں. اور ادب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا بہت ہی اہم حصہ ہے. جس طرح تعلیم اہم حصہ ہے، اسی طرح ادب بھی بہت اہم حصہ ہے. جس طرح حضور نے فرمایا کہ میں تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں اخلاقیات کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں مدرسوں کی خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں ایسی ہیں جو دوسرے اداروں سے ممتاز کرتی ہیں. مدرسے میں تعلیم کے ساتھ عملی تربیت دی جاتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی ہے وہ سیکھتے ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے وغیرہ. تو یہ مدرسوں کی بڑی خوبی ہے. ہم مبارکباد دیتے ہیں مولانا جسیم صاحب کو کہ انہوں نے ایک اچھا ادارہ قائم کیا جس کا مستقبل روشن ہے. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو، اساتذہ کو، مخلصین کو، تمام کو کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے رب العالمین، علم کا جو مرکز تیرے ان مخلص بندوں نے قائم کیا ہے، غیب سے مدد فرما، یہاں کے پڑھنے والوں کے دلوں کو علم سے منور کر دے، روشن کر دے، ان کے دماغ کو روشن کر دے، انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے رب العالمین، جو اساتذہ، مخلصین، معاونین اس مدرسے سے منسلک ہیں، ان کی زندگیوں کو روشن فرما، انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، اور اس معہد کے تمام منصوبوں کو غیب سے اے رب العالمین تو ہی تکمیل کرنے والا ہے، اپنے خاص بندوں کو دلوں کو متوجہ فرما اور تکمیل فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔